अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, जिस बात की उम्मीद थी, उम्मीद सहर, उम्मीद पाकिस्तान के हवाले से जो हमें खुशखबरी दी जा रही थी, वो तमाम खबरें बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई हैं। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हमने ना सिर्फ इंसाफ होता हुआ देखा, बल्कि होता हुआ हमें दिखाया भी गया। कितने कम वक्त के अंदर जो तमाम बाकी जो केसेस थे उनको साइड पे रखा गया, और ये जो जमानतों वाला केस था, हमारे जो कायद हैं मोहतरम नवाज शरीफ साहब, उनके हवाले से वो जो पिटीशन लगी और उसके ऊपर जो है जमानतें अब दे दी गई हैं। इसके बाद जाहिर अब अगला लाए अमल है कि क्या होगा। नवाज शरीफ साहब आएंगे, पहले इस्लामाबाद लैंड करेंगे, उसके बाद लाहौर जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपके गोश गुजार करते हैं कि आज अदालत के अंदर जो सारी की सारी कार्रवाई हुई, क्या कर जो नुक्ते उठाए गए और उसके ऊपर फिर अदालत की तरफ से क्या रिमार्क्स आए। सबसे पहले जब ये केस शुरू हुआ तो वहां पे डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नायब नईम तारिक संगेड़ा ने बताया कि उन्हें प्रोसिक्यूटर जनरल नायब की तरफ से हदायत मिली हैं कि मौजूदा केसेस में दरख्वास्त गुजार को गिरफ्तारी से तहफ़्फ़ुज़ का रिलीफ दिए जाने पर नायब को कोई एतराज नहीं है, और ये तहरीरी फैसला आया है। चूंकि नायब ने रजामंदी जाहिर की है और दरखास्तों की मुखालफत न करने का फैसला किया है, लिहाजा दरखास्त गुजार को 24 अक्टूबर को इस अदालत में पेश होने की इजाजत दी जाती है। इसका मतलब साफ है नाज़रीन के तब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। इस दौरान दरखास्त गुजार को पाकिस्तान आमद पर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, यहाँ तक कि वो इस अदालत के सामने सरेंडर कर दें। ये फैसला डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नायब हेडक्वार्टर्स की रजामंदी से जारी किया जा रहा है। उसके बाद जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने ला अफसरान, ये जो दूसरा केस है उसके ऊपर बाद में बात करेंगे, जो जाहिर है पीटीआई के चेयरमैन को जो सहूलियात की फराहमी का मामला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, उसके ऊपर क्या कारगुजारी हुई उसके ऊपर बात करेंगे। हुसैन अहमद हमारे साथ मौजूद है, हमारे नुमाइंदे जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मौजूद थे। उनसे पूछना है कि ये सारी की सारी जो कार्रवाई हुई, ये जो इंस्टेंट फैसला हुआ, क्या हुआ, कैसे ये सारे का सारा मामला चला। अभी हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, हुसैन से कुछ टेक्निकल जो है मसाइल का सामना है, लेकिन जो है हसन अयूब साहब आप दुबई के अंदर मौजूद है। वैसे तो पूरे पाकिस्तान को इस बात का इल्म था कि जितना मर्जी ये अनप्रेसिडेंटेड मामला हो, जितना मर्जी इसके ऊपर कानूनी आईनी नुकात हों कि एक मुजरम है, बाहर से आ रहा है, 4 साल से गायब थे, सेल्फ एग्जाइल के अंदर थे, लेकिन इसके बावजूद ये काम होना था। आपके लिए तो कोई ज्यादा चंबे की और ज्यादा सरप्राइज की बात नहीं हुई आज का ये मामला हुआ। बहुत शुक्रिया खावर गुमन साहब। बात यह है कि आपको ये चंबे की बात दिखाई दे रही थी, मैं तो आपको पहले दिन से ये बात कर रहा था कि ये रूटीन मैटर है कि जब भी कोई एक्यूज या कोई कन्विक्ट अदालत के दायरे अख्तियार के अंदर खुद को आने की पेशकश करता है तो अदालत कहती है कि आ जाओ, यानी अदालत के जुरिस्डिक्शन में जो भी आना चाहे, यानी वो इसका मतलब यही है कि वो अदालत के सामने खुद को सरेंडर कर रहा है, खुद को पेश कर रहा है। तो हिफाजती जमानतें तो 302 के मुकदमात में भी मिलती हैं। ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को नहीं दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत से वकला और बहुत से सहाफी ये बात करने में बदिल थे कि जी ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ होगा। अच्छा हसन, ये रिलीफ था या नहीं था, ये मामला तो गुजर चुका। थोड़ी सी करेक्शन चाहूंगा। हाल ही के अंदर आपको याद होगा कि साबिका जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मनैदा साहब आजकल वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था कि जब तक कोई बंदा अपना बायोमेट्रिक जो नहीं देगा कोर्ट के अंदर आके, उससे पहले हम ये कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाएंगे। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बायोमेट्रिक लाजमी करार दिया हुआ है, और वो जो मशहूर जमाना गिरफ्तारी हुई थी वो भी जाके बायोमेट्रिक, वो जो छोटा सा कमरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वहीं पे जाके जब बायोमेट्रिक का मामला चला था, सारा मामला हुआ था। हम हरगिज नहीं कह रहे, मैं नहीं ये कह रहा कि जो ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये जो हालातों वाकयात हाल ही के अंदर हमारे सामने हमें देखने को मिले, हमने रिपोर्ट किए, उनके तनाजुर में हम ये कह रहे हैं कि इट वाज अनप्रेसिडेंटेड। एनीवेज गो अहेड। देखिए जी, साबिक जो चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जो मौजूदा जो है जज है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस अतर मनैदा, मैं तो खुद जो है जो उनकी अदालत में एक्सपीरियंस किया था, आपकी और मेरे दोस्त मरहूम अरशद शरीफ की जो हिफाजती जमानत अप्लाई करने के लिए जब मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट गया था तो अरशद शरीफ साहब तो नहीं थे, तो उसके बावजूद बायोमेट्रिक्स के बगैर ही उनकी दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया था हफ्ते के रोज शाम 7 बजे।
اور پھر ہفتے کے روز ہی شام 7 بجے ان کو حفاظتی ضمانت ملی تھی. تو یہ چیز تو یعنی ایک اس قسم کی جو نظیریں ہیں وہ بہت سی موجود ہیں. میں خود جس ایکسپیرینس سے گزرا ہوں، کیونکہ ان کا جو اپلیکینٹ تھا وہ میں تھا ارشد شریف کی حفاظتی ضمانت کے لیے اس وقت. تو حسن یار ہم تھوڑے سے نا وہ فیکٹس کو جو ہے نا وہ جو مکس اپ کر دیتے ہیں. ایک مجرم اور ملزم کے اندر کافی فرق ہوتا ہے. چلیں اس کے اوپر بایو میٹرک کی بات کر رہا ہوں. نہیں بایو میٹرک کی بات کر رہا ہوں. میں ملزم یا مجرم کی بات نہیں کر رہا. میں صرف بایو میٹرک لگانے کی ارشد شریف صاحب کی عدم حاضری پر بایو میٹرک نہیں تھے، میں تو ان کے بایو میٹرک نہیں لگا سکتا تھا نا، لیکن اس کے باوجود میں نے کچھ سماعت کے لیے مقرر کر دیا تھا. جی میں چوئی صاحب آپ کے پاس ہی آ رہا ہوں. جی چوئی صاحب، جی حسن چوئی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی چوئی صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ یہ نیب کا کیا مسئلہ تھا. ایک صاحب سے ان کو سزا ہوئی ہوئی ہے، وہ یہاں سے پاکستان سے باہر گئے ہوئے تھے. معاملہ عدالت کا اور ان کی لیگل ٹیم کا تھا. نیب بیچ میں کود پڑا ہے. ہاں جی ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ دے دیں ان کو ضمانت، ان کو وہاں سے ہی وزیر اعظم بنا دیں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمیں تو کچھ چلتا اعتراض نہیں ہے. آپ 3 سیکنڈ میں کرتے ہیں. نہیں 1 سیکنڈ بہت زیادہ ہے، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں. بس تم مامے لگ دے ہو. اب تم نے سپریم کورٹ نے نہیں جانا تھا، تم نے اس کو کنٹیسٹ نہیں کرنا تھا. اس کا مطلب ہے کل جب جج صاحب نے یہ کہا گل اورنگزیب نے کہ بھئی کل آپ آج یہ کہہ رہے ہو، کل یہ کہہ دے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ملزم کو بری کیا جائے، تو یہ طریقہ نہیں چلے گا. مجھے خوشی ہے، میں نے پہلے دن سے کہتا رہا ہوں کہ انہیں آنا چاہیے، وہ آ رہے ہیں. آئی ایم ویری ہیپی. کیوں؟ ہم ساڈے کو پنجابی دا اور تھانوں سنا دینے شیر، یاری ہان دے منڈے نال لائیے، یاری ہان دے منڈے نال لائیے تو زور لگدا برابر دا، زور لگدا برابر دا. تو بالکل صحیح ہے، جوڑ برابر کا ہی بھائی. اب نواز شریف صاحب آئیں، مریم صاحب آئیں، شہباز صاحب آئیں اور وہ مقابلہ کریں میدان میں. میں یہی چاہتا ہوں، کیونکہ یہ ان کے ساتھ مینوپولیشن، ان کو انتظامیہ، ان کے ساتھ پولیس، ان کے ساتھ اور بار اور فلاں وہ ہوں، لیکن عوام کا مقابلہ کر کے پھر دکھائے، پھر پتہ چلے گا. جب انتخابات ہوں گے تو ظاہر ہے عوام کا ہی مقابلہ ہوگا، ووٹرز کا مقابلہ ہوگا. وہ تو صحیح نا. حسین احمد ہمارے ہوں گے انشاءاللہ. حسین احمد ہمارے ساتھ موجود ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہمارے جو نمائندے آج موجود تھے. اچھا حسین یہ بتائیے گا کہ یہ کافی زیادہ ایکسپیکٹڈ تھا، تمام اطراف سے یہی بتایا جا رہا تھا کہ یہ ضمانت مل جائے گی. چلیں جو بھی اس کے پیچھے محرکات ہیں اس کے اوپر بعد میں بات کریں گے. جو غیر معمولی واقعات کل سے لے کے آج تک آپ کی نظر سے گزرے ہیں کہ اس طرح کی پٹیشنز یا اس طرح کی پروٹیکٹیو بیلز جو انپریسیڈنٹڈ وہ چند ایک چیزیں ہوئی ہیں، اس کو ذرا بتائیے گا کہ جو عام ایک پٹیشنر جاتا ہے تو اس کو اس طرح کی سہولت نہیں ملتی، اور اس طرح کے جو خاص پٹیشنرز ہوتے ہیں ان کو اس طرح کی جو سہولیات ملتی ہیں. جی بالکل خاور صاحب ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں. کل سے لے کر آپ آج تک غیر متوقع چیزیں جو ہیں وہ دیکھی ہیں ہم نے. کل سب سے پہلے تو ہم نے دیکھا کہ جو 1:15 بجے جو پٹیشن دائر ہوئی سابق وزیر اعظم نواز شریف کی، جو 2 العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں حفاظتی ضمانت کی، تو اس سے تقریباً آدھا پونا گھنٹہ پہلے ہم نے غیر متوقع طور پر دیکھا کہ نیب کے جو پروسیکیوٹر تھے، جب ان کو سزا ہوئی تھی نواز شریف صاحب کو، تو اس کیس میں جو پروسیکیوٹر تھے وہ اچانک اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ پہنچے. ہم نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں کسی اور کیس میں آیا ہوں، اور وہ اندر چلے گئے. وہاں پر ہم نے دیکھا کہ 1:20 پر ضمانت کی جو حفاظتی ضمانت کی درخواست دائر ہوتی ہے، اور اس کے چند لمحوں بعد ہی اس پر جو آبجیکشن ہے وہ ہی ریموو کر دیے جاتے ہیں. مطلب اس پر آبجیکشن لگا ہی کوئی نہیں. عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو آبجیکشن لگتا ہے وہ بایو میٹرک کا ہے. جس طرح پہلے حسن ایوب صاحب نے بتایا کہ پہلے بایو میٹرک جو ہے وہ چیک ہوتا تھا. عموماً جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں ان کی درخواست پر سب سے پہلا آبجیکشن لگتا تھا وہ بایو میٹرک کا لگتا تھا. لیکن کل ہم نے دیکھا کہ جو اسپیشل پاور اٹارنی تھی وہ صاحب کو دی ہوئی تھی، اور انہوں نے 5 منٹ کے اندر یہ معاملہ حل ہو گیا. اچھا آگے چلیں. جی اس کے بعد جو ہے وہ فوری طور پر ہم نے دیکھا کہ اس پر نمبر الاٹ کر دیا گیا، جو کہ عموماً کئی گھنٹوں لگ جاتے ہیں یا کئی دن بھی لگ سکتے ہیں. وہ اس پر جو نمبر الاٹ ہوا، اس کے بعد آدھے گھنٹے بعد جو رجسٹرار آفس کا نوٹ ہے وہ چیف جسٹس کے سیکرٹری کو بھیجا گیا کہ اس پر آج ہی وہ چاہتے ہیں درخواست گزار کے اس پر سماعت کی جائے. وہ نوٹ جو ہی پہنچا اوپر
تو اس کے ساتھ ہی تقریباً 3:25 پر اسپیشل جو ہے وہ بینچ تشکیل دے دیا جاتا ہے. چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب جو ہیں وہ بینچ میں شامل ہوتے ہیں. اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو جب نواز شریف صاحب کو ضمانت ہوئی تھی جو 8 ہفتوں کی, تو وہ اس میں بینچ میں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب تھے, لیکن کل ان کو شامل نہیں کیا گیا بلکہ جسٹس میاں گول کو جو ہے وہ شامل کیا گیا. 3:25 پر بینچ بنتا ہے اور 3:35 پر بینچ جو ہے وہ کمرہ عدالت آ جاتا ہے 10 منٹ بعد, اور سماعت شروع ہو جاتی ہے اور 3:50 پر سماعت ختم بھی ہو جاتی ہے. یہاں پر جو غیر متوقع جو چیز ہمیں نظر آئی وہ یہ تھی کہ نیب پروسیکیوٹر کمرہ عدالت میں موجود تھے جب چیف جسٹس نے کہا کہ ہم نیب کو نوٹس کر کے جواب مانگ لیتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں. حسین یہ بتائیے گا کہ موجودہ حالات میں اگر دیکھا جائے, اچھا حسن یہ ذرا تھوڑا سا بتانے دیں, پورا واقعہ سن لیں, اس کے بعد پھر آپ سوال کر لیجیے گا, کامنٹ بھی کر لیجیے گا. جی ہوا یہ کہ 3:50 پر جب سماعت ختم ہوئی تو یہ ٹوٹل 15 منٹ کی سماعت ہوئی. اچھا, دوران سماعت جب چیف جسٹس نے کہا کہ ہم نوٹس کر دیتے ہیں نیب کو اور ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ ان کا کیا سٹانس ہے, تو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا کہ نیب تو یہاں موجود ہے, پروسیکیوٹر یہاں موجود ہے, ان سے پوچھ لیتے ہیں. نیب کے جو پروسیکیوٹر تھے افضل قریشی وہ پیش ہوئے, ان کا کہنا تھا کہ میں تو کسی اور کیس میں پیش ہوا تھا لیکن میں نے ان کی باتیں سنی ہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, یعنی نیب کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اگر کوئی ملزم واپس آئے. یہ بڑی حیران کن بات تھی کیونکہ نہ ہی نیب کو نوٹس ہوا تھا اور نہ ہی انہیں بلایا گیا تھا, وہ پہلے سے ہی موجود تھے. وہاں پر ہم نے دیکھا کہ لگ یہ رہا تھا کہ چیف جسٹس وہ کل ہی ضمانت دینا چاہ رہے تھے, لیکن اس دوران جسٹس میاں گول جو ہے وہ اچانک بولے اور انہوں نے برہمی کا اظہار کیا. جو نیب کے پروسیکیوٹر وہاں پہ موجود تھے, ناظرین کی سمجھ کے لیے ان کو نوٹس کیا گیا تھا, ان کی حاضری وہاں پہ ظاہر ہے وہ ایک قانونی ایک پوزیشن ایک کے اوپر موجود ہیں, تو وہاں پہ جا کے انہوں نے بات کرنی ہے تو ان کے پاس کوئی ظاہر نوٹس ہونا چاہیے یا اپنے ادارے کی طرف سے کوئی بات ہونی چاہیے. تو بغیر نوٹس کے کیسے کہہ دیا اوکے؟ بالکل ایسے ہی ہوا ہے. جب چیف جسٹس نے ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا موقف ہے تو ان کا کہنا تھا کہ اگر کوئی ملزم واپس آنا چاہتا ہے تو نیب کو کوئی اعتراض نہیں ہے. اس پر جسٹس میاں گل کافی برہم ہوئے, انہوں نے کہا کہ یہ تو پھر آپ کل کہیں گے کہ جو فیصلہ ہوا تھا سزا کا وہی پورا فیصلہ ہی کالعدم قرار دے دیں, آپ چیئرمین نیب سے اجازت لے لیں, ہدایات لے لیں, ہم ابھی اپیلیں ہی ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں. اس پر نیب کے پروسیکیوٹر نے کہا کہ نہیں, جب اپیلیں سماعت کے لیے مقرر ہوں گی ہمیں نوٹس ہوگا تو اس پر ہم جواب دیں گے. اس کے بعد پھر 2 رکنی بینچ نے نیب کو نوٹس جاری کیا اور آج کے لیے نوٹس جاری ہوا اور آج دوبارہ اس پر سماعت ہوئی. اچھا حسین یہ بتائیے گا, میں نے تو کم از کم 5 سے 7 مرتبہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل تھے نیئر رضوی نیب کے, ان کو 5 سے 8 مرتبہ مختلف مقدمات میں دیکھا کہ وہ کھڑے کہتے ہیں جی کہ عدالت میں موجود ہوتے ہیں, اور کوئی کیس لگتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہ بس میں اس کو نوٹس جو ہے آپ ریسیو سمجھیں, تو نوٹس ہو گیا میں اس پر جواب دے دوں. تو وہ آ کر انہوں نے بحث شروع کر دی. کئی دفعہ میں نے مختلف جو ہے وہ پروسیکیوٹرز کو دیکھا ہے کہ وہ آ جاتے ہیں, وہ پریپیئرڈ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی بات کر لیں. تو یہ تو حفاظتی ضمانت کا معاملہ تھا, تو کیا اس پہلے آج تک آپ نے نہیں دیکھا کہ کسی مقدمے میں نیب کے پروسیکیوٹر نے کہا ہو عدالت کو کہ جی میں عدالت میں موجود ہوں حالانکہ مجھے نوٹس نہیں ہے؟ حسین صاحب جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہم نے بھی کئی اور کیسوں میں بھی دیگر جو پروسیکیوٹر ہیں نیب کے علاوہ بھی ان کو بھی دیکھا ہے. کئی بار ہم نے ایڈوکیٹ جنرل کو چیئرمین پی ٹی آئی کی سماعت کے دوران ہی ہم نے یہ سنا ہے کہ وہ جو جہانگیر جدون صاحب تھے وہ وہیں کہہ دیتے تھے کہ آپ نوٹس جو کر رہے ہیں میں وصول کر لیتا ہوں. لیکن یہاں پر چیز جو کیس تھا وہ کافی برعکس تھا, کیونکہ یہاں پر جو نواز شریف صاحب تھے وہ باہر گئے تھے اور وہ اشتہاری قرار دے دیے گئے تھے, واپس نہیں آئے تھے, تو اس لیے یہ کیس جو ہے وہ غیر معمولی تھا. حسین راجہ عامر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق پروسیکیوٹر جنرل نیب کے. راجہ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. یہ جو غیر معمولی واقعات اگر آپ نے سنے ہیں جو ہمارے نمائندے حسین بتا رہے تھے کہ گزشتہ روز وہاں پہ جو پروسیکیوٹر جنرل موجود تھے ایسے ہی میرا سوال گھومتے پھرتے وہاں پہ آگے کسی اور کام کے حوالے سے, اور طارڑ صاحب نے کہا کہ وہ سر جی یہ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھ لیں, اور انہوں نے کہہ دیا جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, اور نہ انہوں نے کسی سے رابطہ کیا. آج غالباً ضرور جب میاں گل صاحب نے پوچھا ان سے کہ جناب اعلیٰ آپ نے کوئی ہدایت لی ہے, تو انہوں نے کہا جی میں نے ہدایت بھی دی اور ان رائٹنگ پھر ان سے لکھوایا بھی گیا. آپ سے راجہ صاحب یہ پوچھنا تھا یہ کتنا غیر معمولی, یہ بغیر ہدایت لیے اس طرح کی بات کرنا یہ کتنا غیر معمولی واقعہ ہے آپ کی نظر میں, یا ایک روٹین کا معاملہ نیب کے کیسز میں اس کو سمجھا جاتا ہے؟ نہیں میرا بھی سوال لے لیں. گم صاحب جی صاحب آپ کے پاس آتے ہیں. چودھری صاحب جی راجہ صاحب.
اچھا گومن صاحب، آپ بھی شاید بڑے سادہ ہیں کہ یہ غیر معمولی جون سا ہے کیس نہیں ہے. دیکھیں نا، اس کو آپ ذہن میں رکھیں کہ کیس کی نوعیت، وہ ہم کرمنل جورسپروڈنس میں ایک بات کرتے ہیں کہ ایوری کیس ہیز اٹس اون فیکٹس، اور ہر کیس کے اپنے فیکٹس ہوتے ہیں اور پیکولر سرکمسٹانسز ہوتے ہیں. اب شاید اس درخواست میں تو لکھا گیا ہوگا کہ جی میں کورٹ کو سرنڈر کرنے آ رہا ہوں، لیکن وہ تو ملک کے چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے کے لیے پاکستان آ رہے ہیں. وہ کوئی عدالت کے احترام میں یا اپنے کیسز کے لیے تھوڑی آ رہے تھے کہ جی میں ایبسکونڈر ہوں. نمبر 2، جو میاں نواز شریف صاحب ہیں وہ سزا یافتہ ہیں، یہ چیز ذہن میں رکھنے کی بات ہے. اور جب سزا ہو جاتی ہے تو پھر جو نیب کا ادارہ ہے اس کی انوالومنٹ نہیں ہوتی، وہ عدالت کی کسٹڈی میں ہوتے ہیں اور جب جیل میں ہوتے ہیں اور عدالت کی کسٹڈی سے وہ مفرور ہوئے ہیں. انہوں نے جو بیل بانڈ یا جو ضمانت جمپ کی ہے وہ عدالت نے دی ہوئی تھی، نیب نے کوئی ضمانت نہیں دی ہوئی تھی. عدالت کی ضمانت کو جمپ کر کے وہ 4 سال وہاں پہ رہے، بلکہ ہائی جمپ کر کے چلے گئے. تو ایسی صورتحال میں اب عدالت کا پہلا سوال تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جی میاں صاحب جون سے ہیں وہ اتنا عرصہ کیوں غائب رہے، جبکہ اسی عدالت نے ان کے گھر کے باہر نوٹسز بھی بھجوائے، چسپاندگی بھی کی. ان کی جو پہلی میڈیکل رپورٹس آئی تھیں کہ جی وہ بیمار ہیں، ان کو ریجیکٹ کیا اینڈ الٹیمیٹلی ان کو ایبسکونڈر ڈکلیئر کیا. تو یہ تمام چیزیں اسی عدالت کی تھی. لیکن بات یہ ہے کہ جی جب کیس کی نوعیت اتنی ہائی پروفائل ہو، نیب جون سا ہے وہ بغیر انسٹرکشنز کے، کوئی پروسیکیوٹر، یہ ایک ایس او پی ہے کہ وہ وہاں پہ کوئی بیان دے نہیں سکتا، کوئی کانسینٹ دے نہیں سکتا. اور پروسیکیوٹرز ویسے بھی کہیں بھی کانسینٹنگ آرڈر نہیں دیتے. وہ یہ نہیں کہتے کہ جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی میرٹس پہ دیکھیں، اور کم از کم اپنا کیس تو آرگیو کرتے کہ جناب یہ فیکٹس ہیں میاں صاحب کے، یہ اس طریقے سے ضمانت ہوئی، اس طریقے سے گئے، یہ ان کی چیزیں ہیں. تو اٹ آل سیمز کہ کنسیشن نیب نے دینا تھا، نیب نے وہ کنسیشن دیا اور فرینڈلی پروسیکیوشن تھی، جس کا نتیجہ ہمیں نظر آیا کہ یہ بیل ان کو ٹرانزیٹری ملی. لیکن ابھی اس سے زیادہ اہم چیز جو ہوگی وہ ہوگی کہ اس کے بعد جو پرماننٹ بیل کے لیے وہ اگر آتے ہیں تو وہ بہت اہم ہے. یہ تو 2 روز کی ہے، انہیں پھر سرنڈر کرنا ہے. تو کیا اس میں بھی نیب یہی سٹانس لے گا؟ میاں گل حسن صاحب نے بات کی ہے نا کہ وہ جب نیب کہہ دے گا جی ہمیں کوئی اعتراض ہی کوئی نہیں ہے اس کیس کے حوالے سے، تو وہ میرے خیال میں بریت ہو جائے گی وہ پرماننٹ بیل سے پہلے ہی. چودھری غلام حسن صاحب آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. راجہ عامر عباس صاحب، آپ نے تو نیب کے ساتھ کام بھی کیا اور آپ وکالت بھی کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ آپ کا مقام ہے. مجھے یہ بتائیں اس رفتار سے، کیونکہ یہ نظریہ ضرورت جو ہے ایجاد ہوا ہے کہ پاکستان میں لوٹ مار اور بدعنوانی اور رشوت ستانی اور قومی خزانے نوں لٹے بغیر اتوں دی معیشت جڑی اگے نہیں ود سکتی. لہذا ہاؤ لانگ ول اٹ ٹیک کہ نیب اور ایف آئی اے اور یہ سارے ادارے جو ہیں لوگوں سے معافی مانگیں جن کو انہوں نے مقدمے کیے ہیں، اور ان کو بند کر دیا جائے اور لوگوں کو کھلی چھٹی دی جائے تاکہ پاکستان کی معیشت جو ہے پنپے. دیکھیے چودھری صاحب، ایک بڑی واضح سی بات ہے کہ یہ جو کرپشن کی ڈیفینیشن ہے، یہ اگر حکمران کرے تو پھر وہ کرپشن کی ڈیفینیشن میں قطعاً نہیں آتا. اور حالیہ آپ نے دیکھا کہ جو موجودہ انٹرم گورنمنٹ ہے اس نے تو بڑا کہا تھا کہ جی ہم ایسے کرپشن کے خلاف کارروائی کریں گے، ڈالرز کے خلاف ریڈز کریں گے، پیٹرول کے خلاف اور دیگر. لیکن ہم کو تو حیرانگی ہوئی کہ حکومت نے وہ جو نیب کی امینڈمنٹس تھیں جن کو سپریم کورٹ نے ختم کیا، اور جو پی ڈی ایم کی اس وقت کی حکومت تھی انہوں نے اس کو ایک ٹوتھ ٹائیگر بنایا تھا. حکومت وقت چلی گئی اپیل میں کہ جی اس نیب کی امینڈمنٹس کا جو فیصلہ ہے یہ غلط ہے، اور نیب کی امینڈمنٹس جو اس وقت کی پارلیمنٹ تھی اس نے درست کی. تو ایسی صورتحال میں جو نیب ہے، نیب آبویسلی میں یہ بالکل پورے اطمینان کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بغیر انسٹرکشنز کے
इतना हाई प्रोफाइल केस में कोई प्रोसिक्यूटर ना आ सकता है, अच्छा, ना वो नोटिस वेव कर सकता है। इसके ऊपर थोड़ी सी मजीद आपकी तशरीह चाहूंगा, वो ये कि जी हसन आप सवाल कर रहे हैं, प्लीज गो अहेड। ये फरमाइएगा कि पहले तो बताएं कि आप नैब तरामीम की बात कर रहे हैं, वो चैलेंज करने का पहला फोरम जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट था, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान था। और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान था तो फिर ये हाई कोर्ट में जो है वो जो कवानीन है तरामीम में क्यों चैलेंज होती है? पहला क्वेश्चन तो ये। दूसरी बात आपसे मैंने ये पूछनी थी कि ये फरमाइएगा कि क्या जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या ये की सरबराही में कायम जो 2 रुकनी बेंच डिविजनल बेंच था, इसने क्या इस बेंच ने खिलाफे आइन खिलाफे कानून ये हिफाजती जमानत दी है? देखिए, इसको ना हम खिलाफे आइन कह सकते हैं, ना खिलाफे कानून कह सकते हैं। जमानत जो होती है वो बिटवीन द कोर्ट और एक्यूज्ड पर्सन होती है, एक डिस्क्रिशन होती है। बात होती है कि जी क्या ऐसे प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं, या क्या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स कहती है कि ऐसी सिचुएशन में जमानत नहीं दी जा सकती, और हाई कोर्ट पे जो कि बाइंडिंग होती है, और फिर भी हाई कोर्ट दे देती है। लेकिन सिलसिला यहाँ पे कुछ और है हसन। हम देख रहे हैं कि जी ये तमाम जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, ये अगर हम शुरू ही देख लेते हैं कि जी मियां साहब को फारिग कर दिया जाता है वो तनख्वाह ना लेने पे, वो भी एक अजीब सी बात थी। फिर मियां साहब को बेल मिल जाती है एक कन्विक्ट होते हुए, वो भी अजीब सी बात थी। अब वो आ रहे हैं और उसके बाद उनकी अपील की सुनवाई होनी, क्योंकि अब जो वो फाइनल बेल लेने के लिए आएंगे तो उनको सरेंडर करना मस्ट है। ही मस्ट हैव टू गो टू जेल। जेल से उनका वकालतनामा दस्तखत होके आएगा, है ना, जिसकी तशरीह हम चाह रहे हैं। देखें, वो तो एक अदालत की डिस्क्रिप्शन है, अदालत के फैसले, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, उनके फैसलों के ऊपर एतराजात होते रहे हैं माजी के अंदर भी। लेकिन सवाल यहाँ पे सबसे अहम ये है कि कोई भी आपने काम करना है तो उसका एक तरीकाकार है। अब जो मुजरम नवाज शरीफ साहब हैं, वो जब उन्होंने बाहर से वापस आना था, पाकिस्तान रियासत पाकिस्तान की हदूद के अंदर उनका दाखिला होना था, तो उस वक्त जो है उनके ऊपर इख्तियार किसका था? वो रियासत पाकिस्तान का इख्तियार होना था, क्योंकि वो एक एब्सकॉन्डर थे। जो है अभी आपने जो बात की कि नैब का कोई इख्तियार ही नहीं था उनके ऊपर, क्योंकि उन नैब ने एक केस लड़ा, गलत या सही, उस केस के बाद एक फैसला आ गया और उसके बाद उनको सजा होगी। लिहाजा नैब जो है का काम तो खत्म हो गया। अब उसके बाद जो है उसकी कंसेशन का क्या मतलब है? तो उसका जो नैब कैसे ये कंसेशन, वो नैब का प्रोसिक्यूटर जनरल वहां पे जाके कैसे कह सकता है कि हमें कोई इतराज? आपने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया। और जो परपेचुअल वारंट्स होते हैं वो हुकूमत वक्त के लिए होते हैं कि ये जहां कहीं भी नजर आएंगे इन्हें अरेस्ट करके आपने लाना है। क्यों अरेस्ट करना है? क्योंकि ये मफरूर हो चुके हैं, ये इस अदालत से मफरूर हो चुके हैं, अदालत के मफरूर हैं। और ऐसी सिचुएशन में नैब से ये नहीं कि नैब का चेयरमैन कोई वारंट निकालेगा, ये अदालती वारंट्स थे और इनको हुकूमत ने सरेंडर करना था, अरेस्ट करना था। और अगर उन्होंने सरेंडर करना था तो उन्होंने सरेंडर करना था पुलिस के सामने, उन्होंने जेल जाना था और वहां से अपनी दोबारा केस में एप्लीकेशन देनी थी कि पहले तो ये केस जो दाखिल दफ्तर हो चुका है इसे खोला जाए, इस अपील को दोबारा हेयरिंग के लिए फिक्स किया जाए, उसके बाद कहीं जमानत की बात होगी। ऐसे केसेस में जो इंटरलोकेटरी या ट्रांजिटरी बेल है वो उसका कोई ग्राउंड मेरे नजदीक नहीं। बिल्कुल सही फरमाया। तो राया साहब, जब रियासत की नुमाइंदगी वेलकम बैक नाज़रीन, आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाते हैं। 19/10/2020 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर आपको पता वो इश्तिहारात छापे गए थे। प्रोड्यूसर साहब अगर आप दिखा दें उनको स्क्रीन के ऊपर, तो रियासत वर्सेस नवाज शरीफ थे और रियासत ने कहा था कि हमें जो है कॉन्विक्ट जो है ये चाहिए, ये मुल्क के अंदर मौजूद नहीं है, हम उनको ढूंढ रहे हैं और ये धोखाधड़ी करके मुल्क से फरार हो गए हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये रियासत, ये उस वक्त अदालत की तरफ से ये हुक्मनामा था और ये सारे के सारे इश्तिहारात लगे थे और ये भी बताया गया था कि उनके घर के करीब कहीं भी ढोल शोल बजाया जाए और कहीं पे हैं तो उनको ये आवाज मिल जाए और ये इंफॉर्मेशन उन तक पहुंच जाए कि वो वापस पहुंचे अदालत के सामने।
تو راجہ عامر صاحب، میرے سے آپ سے میرا یہ سوال بنیادی طور پر یہ ہے کہ غیر معمولی تو وہ ہو گیا یہ کیس، ہم کوئی ایسی مثال ڈھونڈنے کی کوشش میں ہیں کہ جہاں سے ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ یہ جو نئی ایک مثال طے ہو گئی ہے یہ فرسٹ امپریشن والا کیس ہے یا پھر ماضی کے اندر کوئی ایسے معاملات ہوئے ہیں، کیونکہ ایک کانویکٹ ہے، ہم ہرگز اعتراض نہیں کر رہے کہ ان کو یہ ضمانت کیوں ملی، لیکن یہ جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے ظاہر ہے اس کو مستقبل میں جو آپ کی وکلا برادری ہے وہ ایز اے پریسیڈنٹ پیش کریں گے، کوٹ کیا جائے گا مختلف عدالتوں کے اندر، جناب اعلیٰ یہ تب ہوا تھا لہٰذا ہمیں بھی اس طرح کا ریلیف دیا جائے۔ جی رائے عامر صاحب۔ دیکھیے، اس کو پھر انہوں نے ایسے کور کرنا ہے کہ اس میں لکھ دینا ہے کہ چونکہ نیب نے کانسنٹ دے دیا ہے اس لیے ہم اس کے میرٹس میں نہیں جا رہے اور کانسنٹنگ آرڈر دے دیا گیا، جبکہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ اگر کوئی شخص سزا یافتہ ہے تو جب تک وہ سرنڈر نہیں کرے گا، جب تک وہ پولیس کی کسٹڈی میں نہیں ہوگا تو اس کو کسی قسم کی کوئی بھی فیسلٹی نہیں دی جاتی، ایون اگر وہ اپیل کرنا چاہے تو اس کی اپیل بھی داخل نہیں ہوتی۔ اور آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے یہ فیصلہ موجود نہیں تھا، کیونکہ میری نظر میں وکیل تو نہیں ہوں لیکن اس کے اوپر ہماری رہنمائی بھی فرما دیجیے گا کہ اگر سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ کسی ایشو کے اوپر آ جاتا ہے تو وہ بائنڈنگ ہوتا ہے نچلی تمام عدالتوں کے اوپر۔ دیکھیے، وہ تب ہوتا ہے کہ جب دوسرا فریق جون سا ہے، اس میں تو اسٹیٹ تو تھی نہیں، نیب تھی، اسٹیٹ تھرو نیب تھی، تو نیب کا یہ کام تھا کہ یہ تمام جو نظیریں ہیں یہ رکھتے، یہ کانٹیسٹ کرتے، یہ عدالت کو تمام چیزیں بتاتے، جبکہ نیب نے تو وداؤٹ نوٹس پیش ہو کے یہ کہنے شروع کر دیا کہ جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ سے تو یہ نہیں پوچھا جا رہا کہ آپ سے اعتراض نہیں، آپ کا کام تو یہ تھا کہ آپ کیس کے فیکٹس بتائیں اور میرٹس پہ بتائیں کہ جی کیا انہوں نے بیل جمپ کی ہے نہیں کی۔ رائے صاحب، اگر آپ اجازت دیں تو نواز شریف صاحب تو عدالت کے سامنے پیش ہونے کے لیے آ رہے ہیں نا، حفاظتی ضمانت ایک بندہ مفرور تھا، وہ ملک سے باہر تھا، وہ عدالت کے سامنے پیش نہیں ہو رہا تھا، وہ قانون کے کٹہرے میں نہیں آ رہا تھا۔ اب ایک شخص کہتا ہے کہ میں عدالت کے دائرہ اختیار کے اندر آتا ہوں اور میں قانون کے کٹہرے میں خود کو پیش کر رہا ہوں، ایسی صورت میں عدالت کا کیا کنڈکٹ بنتا ہے کہ اس بندے کو کہے کہ نہیں تم مت آؤ، تمہیں ہم حفاظتی ضمانت نہیں دیں گے، تم جدھر ہو تم وہیں پر رہو، تم پاکستان آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عدالت یہ کہے گی یا عدالت کہے گی کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو حفاظتی ضمانت دیتے ہیں، آپ قانون کے کٹہرے میں یا آپ عدالت کی جورسڈکشن میں آ جائیں۔